اگر چند لوگ ایک نظام میں خوش ہیں مگر اکثریت انسانوں اور نوجوانوں کی زندگی مشکل ہو گئی ہے تو کیا وہ نظام واقعی کامیاب ہے؟ اور اگر عام انسان اس نظام سے بغاوت کر رہا ہے تو وہ کس چیز کے خلاف بغاوت کر رہا ہے؟ کیا وہ عدل کے خلاف ہے یا وہ خود ساختہ معیار، دوہرے معیار اور غلط قیادت کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے؟ خود ساختہ معیار والے لوگ اپنے حساب سے خوش ہیں، وہ اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، کسی کے پاس وسائل ہیں، کسی کے پاس طاقت، کسی کے پاس قیادت، کسی کے پاس اثر و رسوخ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی اپنے حساب سے چل رہی ہے اور پھر نیچرل خواہش کو بھی لالچ دیا جاتا ہے، دیکھو تم بھی اسی نظام میں آ جاؤ، تم بھی اپنی خواہش پوری کرو، تم بھی کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن نیچرل خواہش سوال کرتی ہے، کیا صرف چند لوگ خوش ہیں؟ کیا پوری انسانیت خوش ہے؟ کیا عام انسان خوش ہے؟ کیا نوجوان خوش ہیں؟ کیا اکثریت آسانی سے زندگی گزار رہی ہے؟ اگر چند لوگ عیش میں ہیں لیکن اکثریت مشکلات میں ہے تو پھر یہ نظام کامیاب کیسے ہو گیا؟ یہی سوال انسان کے اندر بغاوت پیدا کرتا ہے۔ آج عام انسان اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اس خود ساختہ نظام سے بیزار ہو رہی ہے۔ وہ دوہرے معیار سے تنگ ہے، وہ ظلم و ناانصافی سے تنگ ہے، وہ ایسی قیادت سے تنگ ہے جو خود کو درست ثابت کرتی رہے مگر معاشرے کو درست نہ کر سکے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، عام انسان اگرچہ ہدایت کے مکمل معیار پر خود ہمیشہ قائم نہیں رہتا، اس کی انفرادی کمزوریاں رہتی ہیں، اس سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، مگر اس کے اندر ایک بنیادی خوبی موجود ہے، وہ عدل چاہتا ہے، انصاف چاہتا ہے۔ اگر اسے ایک ایسا نظام ملے جس میں عدل ہو، انصاف ہو، حقوق ملیں، ظلم نہ ہو تو وہ اسے قبول کرتا ہے۔ یعنی عام انسان لازماً ظلم کا حامی نہیں ہوتا، وہ اکثر ظلم اور خود ساختہ نظام سے باغی ہوتا ہے، اور یہ انسان کی فطری خوبی ہے۔ انسان کے اندر خیر کی طرف مائل ہونے کی صلاحیت موجود ہے۔ دنیا نے اب بہت کچھ دیکھ لیا، جنگیں دیکھ لیں، استحصال دیکھ لیا، دوہرے معیار دیکھ لیے، غلط قیادت کے نتائج دیکھ لیے۔ اب انسان دوبارہ اچھائی کی طرف لوٹنا چاہتا ہے۔ اسے اب ہر قیادت پر اعتماد نہیں رہا، وہ ہر شخص کو لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ سوال کر رہا ہے، صحیح کون ہے؟ کس پر اعتماد کیا جائے؟ کون واقعی انسانوں کے لیے عدل لائے گا؟ لیکن یہاں ایک بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے، انسان کی انفرادی کمزوری اور اجتماعی قیادت ایک چیز نہیں۔ اگر ایک عام انسان اپنی انفرادی زندگی میں کوئی غلطی کر بیٹھے، گناہ کر لے، کسی سے لڑائی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو یہ انسانی کمزوری ہے۔ لیکن جب یہی کمزوری اجتماعی معاملات میں داخل ہو جائے تو مسئلہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ جب یہی انسان وسائل کا ذمہ دار بن جائے، جب یہی انسان قیادت کی طرف آ جائے، جب اس کے فیصلوں کا اثر لاکھوں انسانوں پر پڑے تو پھر یہ کہنا کافی نہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو انسانی فطرت ہے، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ نہیں، قیادت کے معاملے میں سوال یہ ہے، کیا یہ شخص اپنی کمزوریوں کو پہچانتا ہے؟ کیا وہ اپنے نفس کی اصلاح کی محنت کر رہا ہے؟ کیا اسے تقویٰ کا شعور ہے؟ کیا اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے؟ کیا اسے معرفت حاصل ہے؟ کیا وہ قرآن و سنت کو سمجھنے کی سنجیدہ محنت کر رہا ہے؟ کیا وہ اپنے نفس، خواہش اور جبلت کو صحیح معیار کے تابع کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اگر کوئی شخص صحیح ہدایت کی محنت پر مضبوطی سے کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ اجتماعی قیادت کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ پہلے انسان اپنی زندگی کو سنوارے، پہلے تقویٰ کو سمجھے، جواب دہی کو سمجھے، معرفت حاصل کرے، قرآن و حدیث کو سمجھے، پہلے اپنے نفس کو قابو کرنے کی محنت کرے، پھر اجتماعی قیادت کی ذمہ داری کی طرف آئے، کیونکہ قیادت اصلاح کا متبادل نہیں، قیادت اصلاح کے بعد آنے والی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر نہ سمجھ، غیر تیار، اپنے نفس سے مغلوب لوگ قیادت کی طرف جائیں گے تو مسائل پیدا تو ہوں گے ہی، انفرادی کمزوری اجتماعی تباہی بن سکتی ہے اور پھر معاشرہ اس چکر میں پھنس جاتا ہے۔ غلط معیار، غلط انتخاب، غلط قیادت، غلط نتائج، پھر بغاوت، پھر نئی قیادت کی تلاش اور پھر وہی غلطی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس چکر سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ خواہش ہے؟ نہیں۔ کیا مسئلہ عقل ہے؟ نہیں۔ کیا مسئلہ جبلت ہے؟ نہیں۔ اصل مسئلہ نفس ہے۔ نفس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ نفس ہی وہ جگہ ہے
جہاں خود ساختہ معیار پیدا ہوتا ہے، نفس ہی کہتا ہے میں صحیح، میرا معیار صحیح، میری سوچ، میرا طریقہ، میری پسند صحیح، اور جب تک نفس اپنے آپ کو معیار سمجھتا رہے گا، انسان خود ساختہ معیار سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ اور نفس کو عقل سے سمجھانا کافی نہیں، کیونکہ عقل بھی نفس کے بنائے معیار سے متاثر ہو سکتی ہے۔ نفس کو ایک ایسے معیار کے سامنے جھکنا ہوگا جو اس کا اپنا بنایا ہوا نہ ہو۔ یہاں ایمان کی ضرورت ہے، اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، صحیح معیار پر ایمان۔ نفس کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ حق وہ نہیں جو میں طے کروں، حق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حق قرار دیا، اور اس حق کو انسانوں کی زندگی میں کیسے نافذ کرنا ہے، اس کا صحیح عملی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات ہے، حل شخصیت پرستی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ایک انسان کو اپنا معیار بنا لیں، فلاں شخص جو کہے وہ حق ہے، فلاں شخص جو کرے وہ صحیح ہے۔ نہیں، معیار شخصیت نہیں، معیار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہمیں شخصیت پرستی نہیں، اتباع رسول چاہیے، کیونکہ جب انسان اپنے خود ساختہ معیار سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو معیار بناتا ہے تو پھر انسان کی خواہش، عقل اور جبلت صحیح جگہ پر آنا شروع ہوتی ہے۔ عقل مسئلے کا حل نکالتی ہے، خواہش اپنی حدود میں رہتی ہے، جبلت انسان کی بقا کی حفاظت کرتی ہے، اور نیچرل خواہش عدل و انصاف کی طرف مائل رہتی ہے۔ لیکن نفس اب خود معیار نہیں رہتا، صحیح معیار کے تابع ہو جاتا ہے۔ انسان اور مسلم معاشرے کا اصل مسئلہ یہی ہے، ہم نے خواہش کو دشمن سمجھ لیا، ہم نے عقل کو دشمن سمجھ لیا، ہم نے جبلت کو دشمن سمجھ لیا، حالانکہ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نفس نے خود کو معیار بنا لیا، اور جب نفس معیار بن جاتا ہے تو پھر دین بھی اپنے حساب سے، دنیا بھی اپنے حساب، قیادت بھی اپنے حساب سے، وسائل بھی اپنے حساب، پک اینڈ چوز بھی اپنے حساب سے۔ لیکن جب انسان نفس کو صحیح معیار کے سامنے جھکا دیتا ہے تو سوال بدل جاتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں رہتا مجھے کیا چاہیے، بلکہ سوال یہ بن جاتا ہے حق کیا ہے اور مجھے اس کے مطابق کیسے چلنا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی حقیقی اصلاح شروع ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ایک معاشرہ دوبارہ عدل کی طرف واپس لوٹ سکتا ہے۔ سوچیں ضرور، کیونکہ معاشرے کی ہر بڑی تبدیلی افراد سے شروع ہوتی ہے۔